بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ وقاص علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز۔ آج 25 جولائی 2025 ہے اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ایبٹ آباد بورڈ نے میٹرک کا جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی میرا خصوصی پیغام والدین کے لیے، چونکہ ابھی باقاعدہ کل جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ آج پوزیشن ہولڈرز کے جو نام ہیں وہ اناؤنس ہوئے ہیں۔ میرے پاس جو اطلاعات مجھے موصول ہوئی ہیں کہ وہ ان اطلاعات کے مطابق گورنمنٹ ہائی سکولز کی جو بچیاں ہیں، طالبات ہیں، انہوں نے پہلی 3 پوزیشنز جو ہیں وہ حاصل کی ہیں۔ لیکن میں اس خبر کو ابھی کنفرم نہیں کر رہا، کیونکہ میرے پاس بھی اطلاعات آئی ہیں جو ایبٹ آباد بورڈ کی ویب سائٹ ہے اسی سے ہی یہ بات کنفرم ہوگی۔ لیکن اگر تو یہ بات سچ ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ گورنمنٹ اسکول کی بچیوں نے پہلی 3 پوزیشنز بورڈ کے اندر جو ہیں وہ سیو کی ہیں، سیکیور کی ہیں، تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ پہلے تو ہمارے ذہنوں میں گورنمنٹ سکولز کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں کہ گورنمنٹ سکول میں اپنے بچوں کو آپ نے ایڈمیشن نہیں کرانا کیونکہ وہاں پہ ویسی تعلیم نہیں دی جاتی جیسی پرائیویٹ سکولز میں ہے۔ میں کسی کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ نہیں کر رہا، اس میں ایک خاص رول ادارے کا بھی ہوتا ہے، لیکن بہت حد تک جو کردار ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کا بھی ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جب محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، تو یقیناً نتیجہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہوتا ہے تو نتیجہ اسی محنت کے مطابق آتا ہے۔ تو میری طرف سے ان بچیوں کو اگر یہ خبر سچ ہے تو ان کو بہت بہت مبارکباد۔ اور دوسرا انتہائی عام پیغام جو میں والدین کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی میٹرک کا رزلٹ آتا ہے یا کسی بھی کلاس کا رزلٹ آتا ہے تو جو والدین ہیں وہ ان نتائج کو لے کے بہت زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اچھی پوزیشن لے۔ اگر تو وہ اچھی پوزیشن لے لے یا اچھے مارکس سکیور کرے تو والدین بے تحاشی اس کو اپریسیشن دیتے ہیں اور ریلیٹیوز بھی بہت ساری اپریسیشن دیتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر بچہ اچھے مارکس سکیور نہ کرے تو معاشرتی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کے پاس صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی طریقہ ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ انتہائی اگریسو انداز میں ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو کہ بچے کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کا بچہ اچھے مارکس سکیور نہیں کرتا اور دوسرا بچہ جو اس کا کلاس فیلو ہوتا ہے یا کسی دوسرے اسکول کا بچہ ہوتا ہے اور وہ اچھے مارکس سکیور کرتا ہے، تو ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کے سامنے اس بچے کی مثال رکھتے ہیں کہ اس بچے نے دیکھو کتنے اچھے مارکس جو ہیں وہ سکیور کیے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ جملہ آپ کے بچے پہ کتنا برا اثر ڈالتا ہے، اور یہ اثر اس قدر برا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ یہ اپنے آپ کو باور کرا چکا ہوتا ہے اور وہ یہ یقین کر چکا ہوتا ہے کہ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب وہ اس بچے کے مقابلے میں خود کو آگے لے کے نہیں جا سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈی مورلائز کریں، آپ وہ ساری ٹرکس یا وہ سارے طور طریقے دیکھیں کہ جس سے آپ کا بچہ امپروو کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی جگہ پہ آ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمزور ہے، اسے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، تو آپ اس ڈومین میں محنت کریں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوگا کہ جس سے آپ کا بچہ امپروو نہیں کر سکتا۔ ایسے طریقے یقیناً ہیں، ہمیں وہ طریقے اڈاپٹ کرنے چاہیے، ہمیں اسے انکریج کرنا چاہیے۔ میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کر رہا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش نہیں آتے، آپ اپنے بچے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ اپنے بچے کو ایک بہت بڑے مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس بچے کو بڑے مقام تک پہنچانے کے لیے جو ہم غلطیاں کر جاتے ہیں اس کی ناکامی میں، تو وہ غلطیاں اس بچے کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔ میرے پاس ایسی اور آپ کے پاس بھی ایسی بیسیوں مثالیں ہوں گی کہ جہاں پہ ایک جگہ پہ بچہ ناکام ہوتا ہے تو وہ مستقبل میں جا کے بہت بڑا نام کماتا ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو سافٹ ویئر کا جو انوینٹر ہے جس نے سافٹ ویئر ایجاد کیا، اس کی آپ ایجوکیشنل ہسٹری دیکھ لیں، اس کی ایجوکیشنل ہسٹری آپ دیکھیں گے تو وہ ایک بلو ایوریج بچہ ہے، لیکن جو بڑا ہوتا ہے اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم گرو اپ کرتا ہے تو وہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اس نے کتنا بڑا نام پیدا کیا۔ اسی طرح بیسیوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے، رزلٹ چاہے جیسا بھی ہو، وہ بچہ آپ کا ہے، آپ نے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے آپ کے بچے کی جو ہے وہ امپروومنٹ آئے۔
اور آخری بات، آپ اپنی سراؤنڈنگ میں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یا نیوز چینلز میں آپ یہ خبریں سنتے ہوں گے کہ فلاں بچے نے دل برداشتہ ہو کے رزلٹ کے نتائج سے دل برداشتہ اور گھر والوں کے خوف سے اس نے خود سوزی کر لی. تو دیکھیے آپ کی اس ایگریسونیس کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. آپ اگر اگریسو ہوں گے تو بچے کے اس دل میں یہ پہلے سے ڈر ہوگا کہ اگر میرا رزلٹ غلط آتا ہے یا میں اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز رزلٹ نہیں لے کے آتا تو وہ بچہ کس حد تک جا سکتا ہے. تو اس کا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا جو دوسرا جو طریقہ ہے اس کو امپروو کرنے کا وہ زیادہ وہ ڈومینیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کا جو ایگریشن ہے وہ ڈومینیٹ کرے. آپ کا ایگریشن بچے کو کس حد تک لے کے جا سکتا ہے اور آپ کا اچھا رویہ اور آپ کا اس کو امپروو کرنے والا رویہ آپ کے بچے کو کتنا آگے اور کتنا کامیاب بنا سکتا ہے. اب اس بات کا تعین آپ نہیں کرنا ہے. میرا خاص طور پہ آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو بہت اچھے مارکس کے ساتھ کامیابی عطا کرے. اگر خدا نخواستہ کسی بھی جگہ پہ آ کے کوئی فرق لگتا ہے تو اپنے بچے کو بلیم مت کریں بلکہ یہ اس میں سے یہ چیزیں ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں کہ اس کو کہاں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں پہ اسے وہ محنت کا طریقہ سکھائیں اور ساتھ ہی اپنے بچے کو انکریج کریں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت اچھے رزلٹ کے ساتھ کامیاب ہوگا اور اس ہمارے ملک کا ایک بہترین مستقبل بھی ہوگا اور اپنے ملک کے لیے بہترین خدمت اور سروسز بھی دے سکے گا. آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. گفتگو کے دوران میری کوئی بات اگر کسی کو بری لگی ہے تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ میں نے اپنے دل کی آواز آپ کو بتائی ہے. میں اپنے معاشرے میں ارد گرد ایسے بہت سارے کیسز دیکھتا ہوں کیونکہ میں خود میں پروفیشنل وکیل ہوں. میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں, بہت ساری ایسی رپورٹس آتی ہیں جو اتنی زیادہ قابل تحسین نہیں ہیں. بہرحال آخر میں ایک بار پھر میں پوزیشن ہولڈرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خاص طور پہ جو گورنمنٹ اسکول کی بچیوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں, اگر یہ خبر سچ ہے تو یہ یقیناً ہر اعتبار سے بات جو ہے وہ اپریشیٹیبل ہے. آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.